ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 142 سے 155 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 156 سے سورہ ختم تک اور سورہ الاعراف کی ابتدائی 18 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ شامل کریں گے۔ آج کی تلاوت کی جانے والی ابتدائی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مکے والوں کا ذکر کیا ہے اور ان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تم لوگ یہ نہ کہیں کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ کی ہدایت کے لیے تورات و انجیل کو نازل کیا گیا تھا، چونکہ ہم ان کتابوں سے واقف نہیں تھے اور ہماری ہدایت کے لیے کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، لیکن کل قیامت کے دن ان کے حق میں کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ ان کے لیے اور ساری کائنات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو بھی نازل کیا، اور اگر تم ان کی بات کو نہ مانو گے اور ان پر ایمان نہ لے آؤ گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ناظرین، سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 پر غور فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور وہ کتنا رحم فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے کہ اگر کوئی آدمی ایک برا کام کرے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو اختیار کریں اور اعمال سیئہ سے بچتے رہیں، کیونکہ ہر کام کرتے وقت یہ پیش نظر رہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 میں یہ فرمایا گیا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ بے شک میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا جینا اور میرا وصال کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ تو آئیے ناظرین، مزید ارشادات سننے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ الانعام کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ کبھی تم لوگ یوں کہنے لگتے ہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ
الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا یوں کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ پر ہوتے. سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے. سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتلائے اور اس سے روکے. ہم ابھی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب خود آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے. جس روز آپ کے رب کی یہ بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو ان کا کیا ہوا بتلا دیں گے. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی کی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے کہ وہ ایک دین ہے مستحکم، طریقہ ہے ابراہیم کا جس میں ذرا کجی نہیں، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو مالک ہے تمام جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلا دیں گے جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ ظاہراً تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں. بالیقین آپ کا رب جلد سزا بھی دینے والا ہے، اور بالیقین وہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا ہے. تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سب کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، اب ہم سورہ الاعراف کی تلاوت سننے جا رہے ہیں. سورہ الاعراف یہ بڑی برکت اور عظمت والی سورت ہے. یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل کیا گیا.
اس کے متعلق بعض مفسرین اکرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی بعض آیتیں مدینہ منورہ میں بھی نازل کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ ناظرین محترم، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اے فرشتوں تم سب سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے یہ فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ تو ناظرین، یہاں پر غور کرنے کی یہ بات ہے کہ شیطان نے اپنے ذہن کا غلط استعمال کیا اور اپنے بڑے ہونے کا اظہار کیا، حالانکہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو آئیے ناظرین، اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ الاعراف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آراف۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ
الذين خسروا أنفسهم بما كانوا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا وہ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کو جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگانی پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے اس میں یعنی آسمان میں رہ کر، سو نکل، تو بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. وہ کہنے لگا کہ مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وہ کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیے گا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے
जहन्नुम को भर दूंगा। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको ऐसा काम करने की तौफीक नसीब फरमाए जिसमें उसकी रज़ा और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी शामिल हाल हो। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त सूरह अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।